آج ہم بات کر رہے ہیں جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی پریزیڈنٹ میڈم محبوبہ مفتی جی سے، اور ہم ان سے یہ جانیں گے کہ کیا کیا سرکار کی اس سمے ڈیولپمنٹس ہیں اور کیا کیا کٹوتیاں ہیں اس بارے میں، جموں کشمیر ریاست میں کس کس طرح کی ابھی ڈیولپمنٹس کی ضرورت ہے اور کیا کیا اہم پریشانیاں ہیں جموں کشمیر ریاست میں جو کہ ڈیولپمنٹس ہونی بھی چاہیے، جو جنتا کی آج کی روزمرہ کی ضرورت ہے۔ اس کو جاننے کے لیے ہم اس سمے محبوبہ مفتی جی کے ساتھ ہیں۔ جی میڈم محبوبہ مفتی جی، آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے۔ میڈم، سب سے پہلے میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ ایک پولیٹیشین ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نے جہاں تک انالائز کیا ہے کہ آپ سچ کا بہت ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے اور آپ کی کڑواہٹ جو ہے ہمیشہ کسی نہ کسی کو بری لگتی ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج جو اس سمے ایک مدعا بہت ہی گرمایا ہوا ہے جسٹس سگیر احمد جی کا، جو کہ ہمارے اس سمے سینٹر اسٹیٹ ریلیشن کمیٹی کی جو ایک رپورٹ آئی ہے، تو اس رپورٹ کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ کیا وہ ہماری جموں کشمیر ریاست کی جنتا کے ہت میں ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جسٹس صغیر صاحب کی رپورٹ ہے وہ نامکمل ہے، انکنکلوسیو ہے، کیونکہ اس میں جس وقت لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی، جس کو لاسٹ میٹنگ کہا جائے، اس وقت یہ تاثر دیا گیا تھا کہ اس کے بعد اور میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد رپورٹ کمپائل کی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح سے جسٹس صغیر صاحب کی اس انکنکلوسیو رپورٹ کو سر عام پہ لایا گیا، اور اگر آپ اس کو جس طرح ہائپ دیا گیا، بالکل ایسا محسوس ہوا کہ جیسے جسٹس صغیر صاحب نے جو نیشنل کانفرنس کا پروپوزل تھا اٹانومی کا 1953 پوزیشن کا، جیسے انہوں نے وہ کر دیا ہے۔ مگر مجھے معلوم نہیں، اگر آپ نے جسٹس صغیر صاحب کی رپورٹ دیکھی ہو تو اس میں کچھ بھی انہوں نے نہیں کہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اٹانومی کی رپورٹ ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، یعنی دیکھنا بھی نہیں ہے، دیکھا جا سکتا ہے کشمیر ایکارڈ یعنی 1975 کے ایکارڈ کی روشنی میں۔ تو آپ کو معلوم ہے 1975 کا ایکارڈ کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو دوسری بات، انہوں نے سیلف رول کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ جو سیلف رول ہے یہ اٹانومی سے زیادہ وائڈر بات کہتا ہے، اور سیلف رول کے ڈاکومنٹ کو، سیلف رول کو کنسیڈر کرنا مسٹ ہے، ضرورت ہے، مگر بشرطے کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے مرکزی سرکار کو دے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے باقی ہماری جو پرائم منسٹر کو رپورٹس آئی تھی اس میں بہت کچھ کہا گیا تھا اور بڑا پریسائزلی کہا گیا ہوا تھا، جیسے کراس ایل او سی کو کس طرح ہمارا کاروبار ہونا چاہیے، کس طرح دوسری چیزیں آئی ہوئی تھی، پر اس میں انہوں نے جسٹس صغیر صاحب نے ایک نامکمل چیز، یعنی انہوں نے کوئی چیز، کسی چیز پہ بھی حتمی فیصلہ نہیں دیا ہے کہ آپ یہ چیزیں کر لیجئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھنا چاہیے۔ تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں جب ہم آج اس بات کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے ہمارے ہوم منسٹر صاحب نے جموں کشمیر میں ایک کوائٹ ڈپلومیسی کی بات کی، ایک ڈائیلاگ پروسیس ایک شروع ہوا حریت والوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ ایک انٹریکشن کا جو بات ہو رہی تھی، جس کو چھپ چھپ کے سمجھ لیجئے۔ تو کہیں نہ کہیں جیسے نیشنل کانفرنس کی عادت ہے اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے انہوں نے ایک کنفیوژن کریٹ کر دیا کہ بھئی ہم کو تو اٹانومی مل گئی تو بات چیت کس لیے کرنی ہے، جبکہ جب ہم اٹانومی کی بات بھی کرتے ہیں، جب اٹانومی کا ڈسکشن بھی ہوگا تو اس میں بظاہر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا الیکٹڈ گورنر ہونا چاہیے، ایک بار جموں پروونس سے ہو، دوسری بار دوسری پروونس سے ہو۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ملازم ہیں جموں کشمیر کے اسٹیٹ سبجیکٹ ہیں وہ ان کی ڈومینیشن ہو۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہاں کی سرکار کو ہے مرکز ڈسمس نہ کرے، یہاں کے لوگ چنیں، یہاں کے لوگ اس طرح، اور نیشنل کانفرنس کا جیسا ہے کہ بھئی اپنا سپریم کورٹ ہونا چاہیے، اپنا الیکشن کمیشن ہونا چاہیے، فنڈامنٹل رائٹس کو رول بیک ہونا چاہیے، اور بھی کئی چیزیں وہ مدعے چاہتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں یہ سب ہونے کے باوجود، جس وقت یہ چیزیں جو یہ جموں کشمیر کے سینٹر اسٹیٹ ریلیشنز ٹھیک ہونے کے، اس میں اور امپاورمنٹ ہونے کے باوجود بھی جو مسئلے کشمیر کو آپ کو ریزالو کرنے کے لیے اس کا باہر کا ڈائمنشن دیکھنا پڑے گا، یہ کافی نہیں ہے۔ جی، آپ کے کہنے کا تاتپریہ یہ ہے کہ یہ جو یہ ڈیسیزن کچھ بھی نہیں دیے گئے، یہ رپورٹ جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، بالکل نامکمل ہے۔ جی میڈم، میں آپ سے ایک اہم پرشن یہ پوچھنا چاہوں گا جو کہ اس سمے ہماری ریاست میں نہیں پورے دیش میں ہے، لیکن ہم اپنی ریاست کو لے کے اس سمے بات کرتے ہیں کہ اس سمے ہماری جموں کشمیر ریاست میں، کیونکہ آپ اپوزیشن کی سب سے بڑی جو پارٹی ہے وہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور آپ اس کی کمان سنبھالے ہوئے ہیں، اس سمے
عام جنتا کا بھی یہ دیکھنا ہے کہ کہنا ہے کہ ہمیں بریجز نہیں چاہیے, ہمیں روڈز نہیں چاہیے. اس سمے جو عام جنتا کا جیسے راشن ہے, جیسے دالیں ہیں, جیسے سبزی ہے, وہ ان کا ریٹ آسمان کو چھو رہا ہے اور عام جنتا اس کو نہیں پرچیز کر پا رہی. تو کیا کارن ہے اس مہنگائی کا, اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ نہیں, واقعی یہ صحیح بات ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور جہاں ہم ایک طرف سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک بہت ترقی کر رہا ہے, نیوکلیئر پاور بن گیا ہے, دوسرے چیزیں ہیں, ہماری جی ڈی پی کی اتنی گروتھ ہے, وہاں بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو غربت ہے, جو پاورٹی ہے, تو وہ تقریباً اسی لیول پہ ہے. یہاں تک کہ جو اب مڈل کلاس جس کو ہم کہتے تھے, لوور مڈل کلاس, جو پہلے یہ کہتے تھے ہم دال چاول کھاتے ہیں, دال روٹی کھاتے ہیں, آج وہ دال روٹی بھی ان کے لیے بہت مہنگی ہو گئی ہے. اور ہمارے خاص کر جموں کشمیر میں جب نیشنل کانفرنس نے سرکار سنبھالی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا, اس وقت جو ہمارے چیف منسٹر, انہوں نے کہا تھا میں بہت خوش قسمت ہوں, میرے اس وقت جموں کشمیر کے حالات بہت اچھے ہیں, جو میرے سے پہلے چیف منسٹر بنے ان کے حالات خراب تھے, اس لیے میرا ایجنڈا ہوگا کہ میں لوگوں کو سہولیت دوں, اچھی گورننس دوں. مگر اگر آپ پورا ایک سال دیکھیں گے تو گورننس کے معاملے میں مجھے لگتا ہے کہ اگر عام انسان, نہ کہ محبوبہ مفتی ایک اپوزیشن کی یہاں لیڈر ہے یا پی ڈی پی کی صدر ہے, بلکہ اگر آپ ایک عام انسان کو دیکھیں گے تو اس کو کھانے کے لالے پڑے ہیں, بجلی کہیں نہیں ہے, کس وقت آتی ہیں کس وقت جانی ہے, کوئی اس کا ڈسپلن نہیں ہے, پانی کی پرابلم ہے, اور مہنگائی جو ہے لوگوں کا جو ہے جینا حرام کر دیا ہے. تو ہم ان ٹوٹیلٹی میں کہتے ہیں کہ گورننس میں ایک انسینسٹیونیس ہے کہ لوگوں میں جو ہے, جو لوگوں کی تکلیفیں ہیں وہ پچھلے ایک سال میں بڑھی ہیں, کم نہیں ہوئی. کم نہیں, کافی حد تک بڑھ چکی ہیں اس سمے جو تکلیفیں ہیں. جی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک سال ہو گیا ہے جو یہ کولیشن سرکار ہے اس کو بنے ہوئے, کیا یہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ صحیح ہیں, اور اگر نہیں صحیح تو کیا آپ, کیونکہ اپوزیشن کی اس سمے کافی پاورفل جو اپوزیشن کی مین پارٹی ہیں وہ آپ ہیں, کیا ان کو اس طرف ان پالیسیز کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا آپ نے گائیڈ کیا؟ پالیسی کہاں ہے؟ دیکھیے, جب ہم نے پی ڈی پی اور کانگریس نے سرکار بنائی تھی تو ہم نے ایک مہینہ باضابطہ ایک ایجنڈا چارٹر کیا تھا کہ ہم کیا کیا کرنے والے ہیں, پولیٹیکلی ہم کو کیا کرنا چاہیے, اکنامکلی ہم کو کیا کرنا چاہیے, ایڈمنسٹریٹولی ہم کو کیا کرنا چاہیے. اور اس میں یو پی اے کی جو چیئر پرسن ہیں, اس وقت تو پریزیڈنٹ تھی, تب یو پی اے کی سرکار نہیں تھی, تو ان کے ساتھ بیٹھ کے, ڈاکٹر منموہن سنگھ جی کے ساتھ بیٹھ کے, مظفر حسین بیگ صاحب تھے, میں تھی, تو ہم نے باضابطہ ایک پلان بنایا تھا کہ ہم جموں کشمیر میں جو ایک تبدیلی لوگوں نے لائی ہے, ہم کو چن کے, کانگریس کو چن کے, نیشنل کانفرنس کو ریجیکٹ کر کے, تو ہم اس کو کیسے چینلائز کریں, کیسے ہم ایسے کوئی پالیسی اختیار کریں جس سے لوگوں کو سہولیت ہو اور ایک تبدیلی آئے. تو اس وقت ہمارا کامن منیمم پروگرام بنا تھا جس میں ہم نے لا اینڈ آرڈر کے حساب سے مور اکاؤنٹیبلٹی سیکورٹی فورسز میں پوٹا کا ختم کرنا, ٹاسک فورس کو کم کرنا, اور اس طرح کریک ڈاؤنز بند کرنا, جموں کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے ڈائیلاگ پروسیس کی بات کرنا, اور دوسری طرف سے گڈ گورننس. ہم نے, مفتی صاحب نے میرے خیال میں بہت کم کرپشن کی بات رٹ لگائی, مگر اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ اگر کرپشن کسی وقت کم ہوئی تو وہ مفتی صاحب کے وقت میں. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا جب مفتی صاحب نے سرکار سنبھالی تو حالات کتنے خراب تھے جموں کشمیر کے, لوگوں میں کتنا سینس آف انسیکیورٹی تھا, مگر ہمارے حکومت سنبھالتے ہی ایک اچھی تبدیلی آئی, ایک خوشگوار تبدیلی آئی, بارڈرز پہ سیز فائر ہوا, اس کے بعد اس طرف آؤں گا, لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا جو ابھی سرکار, موجودہ سرکار ہے, وہ ایک سال میں اپنا جو ایک سال ہو گیا ہے موجودہ سرکار کو, کیا ان کی پالیسیز آپ کے کہنے کے مطابق ٹھیک ہے, انہوں نے کیا ڈیولپمنٹ کے کام ٹھیک طریقے سے کیے جا رہے ہیں؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ان کا تو کوئی پروگرام ہی نہیں ہے, بیکاز جب کانگریس کے ساتھ ان کی سرکار بنی تو اس میں تو کوئی 24 گھنٹے بھی نہیں لگے اور بنی, اور بلا دیر از نو پروگرام, کوئی کی جیسے کامن منیمم پروگرام ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں آج تک کوئی نئی چیز نہیں آ رہی ہے, بلکہ ہم نے یہ بھی سنا کہ جو پروگرام مفتی صاحب نے شروع کیے تھے یا غلام نبی آزاد صاحب نے شروع کیے تھے تو ان کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. جو چیزیں ریڈی ہو گئی تھی, جو ہم نے بنائی تھی یا آزاد صاحب کے ٹائم میں تھے, بے شک ان کا انوگریشن کرتے ہیں, کئی جگہ جو پتھر لگائے ہیں وہ بھی چینج کرتے ہیں, ماڈل ولیج جو ہم نے بنائے ہیں وہ سب کچھ ہو رہا ہے, جو واٹر پی ایچ ای کی اسکیمس ہیں یا باقی چیزیں. مگر ابھی جب ہم دیکھتے ہیں
تو ابھی آپ کو حیرانگی ہوگی یہ سن کے جو بجٹ ہمارا پاس ہے، جس کے بارے میں بار بار یہ سرکار کہتی ہے ہم نے بہت پیسہ مرکز سے لایا، بہت پیسہ، اور صحیح بات ہے کافی پیسہ آیا. جب مفتی صاحب نے بھی سرکار سنبھالی تو جو ایک ڈیولپمنٹ کے پروسیس ہم نے شروع کیا تو وہ شاید ممکن نہیں ہوتا اگر مرکزی سرکار ہماری مدد نہیں کرتی. پہلے این ڈی اے کی گورنمنٹ تھی، پھر یو پی اے کی گورنمنٹ تھی، دل کھول کے انہوں نے پیسہ دیا اور آج بھی یہی ہے. مگر آپ کو افسوس ہوگا کہ ایک سال کا اینڈ ہونے والا ہے، کلوزنگ ایئر آنے والا ہے، اور ابھی تک 18% بجٹ کا پیسہ خرچ ہوا ہے. تو اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں جہاں اپنے بجٹ میں ابھی تک صرف 18% پیسہ خرچ ہوا تو وہاں آپ نے کیا ترقی کی ہوگی. جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ سینٹر سے کافی سب اسکیمز بھی آئی، کافی پیسہ بھی آیا کافی حد تک، تو کیا آپ نے ان کو صحیح راستہ دکھانے کی کوشش نہیں کی سرکار کو؟ کیونکہ آپ مین اپوزیشن پارٹی ہیں اور اس کی پریزیڈنٹ ہے آپ کی پارٹی نے، اس کو صحیح راستہ دکھانے کی کوشش نہیں کی؟ دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب مفتی صاحب نے سرکار سنبھالی، آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ پہلی بار ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پیسہ جموں کشمیر میں آیا، اور مفتی صاحب نے اس وقت کچھ وہ کہتے ہیں نا ایک روڈ میپ بنایا ہے، کتنے کالجز، کتنی یونیورسٹی، کون سی سڑکیں، کہاں نیشنل ہائی وے کتنا. میرے خیال میں اس وقت کافی کچھ، کتنے فلائی اوور کشمیر میں بننے چاہیے، کتنے جموں میں بننے ہیں، سٹی میں سری نگر میں کتنے بننے ہیں. تو میرے خیال میں اگر اس وقت کی جو کولیشن سرکار ہے اگر وہی کام یہ پورے کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے آنے والے 10 سال کے لیے کافی حد تک بہت ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اگر یہ ان کاموں کے اوپر کام کرے، ان کو دھیان دے اور اس سمت میں چلے. جی میم، آپ کی پارٹی کا ایک شروع سے نعرہ رہا ہے سیلف رول کا، تو سیلف رول ویژن کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے ہمارا یہ ماننا ہے کہ جموں کشمیر میں جو حالات ہیں جیسا بھی ہے، تو حالانکہ مین سٹریم پارٹیز یہ بات کہنے سے بہت کتراتی ہیں، جموں کشمیر کی جو میجورٹی ہے وہ 1947 سے اتنی تعداد نہیں تھی، پہلے کم تعداد تھی، پھر جو ہماری غلطیاں، مرکزی سرکار کی غلطیاں، جموں کشمیر کی لیڈرشپ کی غلطیاں، یہاں تک بات آ پہنچی کہ ایک بہت بڑی تعداد جموں کشمیر کے لوگوں کی وہ ملک سے بہت ناراض ہے اور وہ علیحدگی چاہتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک بہت بڑا ملک ہے، ایک جمہوری نظام ہے، اور اس میں آپ لوگوں کی ناراضگی دور کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت سارے طریقے ہیں، صرف سوچ کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایسے بتاؤں گی کہ دنیا میں کوئی بھی کتنا بھی پرندہ اچھا خوبصورت پرندہ ہو، کوئی بھی سونے کے پنجرے میں نہ رہنا چاہتا ہے نہ واپس آنا چاہتا ہے. تو اگر آپ اس سونے کے پنجرے کے بجائے یہ جو اس میں ایک جانور ہے یا چڑیا ہے یا جو بھی کہیں، اگر ہم اس کو اپنے مرضی سے ایک گھونسلہ بنانے دیں اور اس کو پوری چھوٹ دے، وہ سات بار آسمانوں میں اڑ کے واپس آ جائے گا. تو یہی ہمارے سیلف رول کا مقصد ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو آپ اتنی آزادی دے دیجئے، چلنے کی، پھرنے کی، سوچنے کی، کھانے کی، مطلب کہ آپ نے جموں کشمیر کو 1947 سے ایک پنجرے میں قید کر کے رکھا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے باقی ہمارے ریاستیں جو ملک کے ساتھ ملی تو وہ بڑی، ان کے راستے کھل گئے. ہاں، پر اس کے مقابلے میں جموں کشمیر، آپ کو نہیں معلوم ہوگا، آپ بھی بہت ینگ ہیں، مگر 1947 سے پہلے ہمارے جو جموں کشمیر کی اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھی ہے. ہم اس طرح سے پلیسڈ ہے ہماری اسٹیٹ کہ آپ کا سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا سے ہمارے راستے ملتے تھے، چاہے وہ چین کی بات کریں، لداخ سے، چاہے مانسروور سے، چاہے کرگل سے، اسکردو سے، ایران سے، ازبیکستان سے، اور یہاں سے پاکستان کے دوسرے حصے سے جو کشمیر ہے وہاں پر. تو یعنی جموں کشمیر ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر پوری دنیا کا جو سینٹر یہ تو مہاتما گاندھی نے بھی ایسا ہی کہا ہے کہ جب 1947 میں ہر جگہ جل رہا تھا، یہاں سے روشن کہا تھا کہ جموں کشمیر سے مجھے کہیں بھی روشنی کی کرن دکھائی دیتی ہے تو وہ جموں کشمیر ہے. یہ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. نہیں ہم ایک تو وہ تو بات، دوسری کی مطلب کہ دیکھیے اس کو جب ملک کے ساتھ ہم مل گئے تو اس وقت یہ راستے اور زیادہ پھلنے پھولنے چاہیے تھے، یہ راستے تمام بند ہو گئے. یعنی آپ نے ایک جزیرے کو بند کر دیا. دوسری بات، ہمارے ملک کے بٹوارے میں تو جموں کشمیر کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، مگر جموں کشمیر کے بٹوارے میں دونوں ہمارے ملک اور پاکستان نے بہت ہی زبردست رول کیا اس کو دو ٹکڑے کرنے میں. تو میں سمجھتی ہوں سیلف رول میں ہمارا یہ کہنا ہے کہ کس طرح سے دونوں کشمیروں کو ملایا جائے. پہلی بات، سیلف رول میں کس طرح جموں کشمیر کے پرانے راستے 1947 سے جس کو سلک روٹ کہتے تھے یا دوسرے راستے وہ دو ریسٹور کر لیجئے.
کیونکہ جب آپ یہ راستے ریسٹور کریں گے، اگر آپ ہوائی جہاز چلاتے ہیں تو اس سے اتنے لوگوں کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، پر جب آپ زمینی راستے ریسٹور، اس سے اتنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ اور جب میرا بچہ یا کشمیر کا کوئی لڑکا یہ سوچے کہ مجھے آج چین جانا ہے اور میں بس لے کے جا سکتا ہوں 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے، یا ایران جا سکتا ہوں، ازبیکستان جا سکتا ہوں اپنے کاروبار کے سلسلے یا کام کے سلسلے میں، آپ سوچئے کہ کتنی بڑی بات ہوگی۔ مطلب آزادی کی بات، ہم اس کو میں سمجھتی ہوں آزادی۔ اس کے بعد یہ جو دونوں کشمیروں کا بٹوارہ ہو گیا ہے، تو اس کو ہم کس طرح کاروبار کے ذریعے ملا سکتے ہیں، کیسے ہم، جیسے آپ کو یاد ہوگا جب ہمارے وزیر اعظم 2 سال پہلے جموں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا ہم دونوں کشمیروں کے جو ریسورسز ہیں، جموں کشمیر کے جو ریسورسز ہیں یہاں اور وہاں، ہم مل کے ایک جوائنٹ میکینزم سے اس کا استعمال کریں گے دونوں کشمیروں کو، دونوں جموں کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ ہم نے کہا یہ جوائنٹ میکینزم، کیونکہ ہم ایک جمہوری نظام میں رہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ یہ جوائنٹ میکینزم ایجنسیاں چلائیں، یہاں سے را چلائیں، وہاں سے ISI چلائیں یا بیوروکریٹس چلائیں، تو کیوں نہ ہمارے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ہماری اسمبلی ہے، اسمبلی کے اوپر ایک کاؤنسل ہے، اس کاؤنسل میں ہم آلریڈی کہتے ہیں وہ کشمیر ہمارا حصہ ہے، ہم کہتے ہیں ہماری 20 سیٹیں وہاں ہیں، ہم اس کو ریسٹور کر کے وہاں کے 20 ممبر بیٹھیں، ہمارے 20 بیٹھیں، ہمارا اپنے ملک کا جھنڈا، ہماری اسٹیٹ کا جھنڈا، ان کا جھنڈا، اور اس کے بعد بے شک جو ہماری نئی دلی ہے وہ اپنے 4-5 لوگوں کو یہاں نامنیٹ کریں، اس سائڈ والے اور نامنیٹ کریں۔ تو ہم اس میں کوئی لیجسلیشن کی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اس میں کامن انٹرسٹ کی، ڈیولپمنٹ کی، پاور پروجیکٹس کی، ٹورزم کی بات کرتے ہیں، امپلائمنٹ، تاکہ جموں کشمیر کے لوگوں کو لگے کہ جو 1947 سے ہمیں جو ہم نے کھویا ہے وہ ہم پائیں گے، اور اس میں ہماری ملک کی سالمیت کو خطرہ نہیں ہوگا، ہم بارڈر چینج نہیں کر رہے ہیں، ہم کوئی کانسٹیٹیوشن کو چیلنج نہیں کر رہے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ پہلی بار PDP سیلف رول کی شکل میں ایک ایسا سلوشن دے رہی ہے جس میں آپ جموں کشمیر کے لوگوں کی ایسپریشنز کو بھی پورا کریں گے اور ایٹ دا سیم ٹائم ملک کی سالمیت کو بھی خطرہ نہیں ہوں گے۔ اور تیسری بات ہم کہتے ہیں سیلف رول میں کہ جو ہمارے ریجنز ہیں، پروونس جیسے جموں ہے، لداخ ہے، کشمیر ہے، تینوں میں کانٹرڈکشن رہی ہے۔ مطلب اگر کشمیر ایک چیز چاہتا ہے تو جموں کے لوگ کچھ چاہتے ہیں، لداخ کے لوگ۔ تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ جب ہم سینٹرل اسٹیٹ میں ہم چاہتے ہیں ہماری امپاورمنٹ ہو، جیسے ہم کہتے ہیں الیکٹڈ گورنر ہو، ہم کہتے ہیں ایک بار جموں سے ہو، دوسری بار دوسری سائڈ سے ہو، تو ہم کہتے ہیں یہ امپاورمنٹ ہم نیچے اپنے جو پروونسز کے اوپر بانٹنا چاہتے ہیں، تاکہ تینوں پروونسز کو لگے کہ جب جموں کشمیر کے مسئلے کی حل کی بات ہو رہی ہے ہمیں بھی کچھ مل رہا ہے۔ اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک تو پہلے راستے، جیسے ہم نے مغل روڈ بنایا، ہم چاہتے ہیں اسی طرح ڈوڈا کشمیر کے ساتھ پورا راستہ ہو، جیسے گریز ہے، جیسے لداخ 9 مہینے بند رہتا ہے، جیسے آپ کے یہاں پر لوگوں کو جیسے راجوری ہے، پونچھ ہے، ڈوڈا ہے، دوسرے علاقے ہیں، ایسے راستے ہیں جہاں کنیکٹیوٹی نہیں ہے، تو اس مطلب ایکول ڈیولپمنٹ کے پورے چانسز ہو اور ٹرانسپیرنسی ہو۔ تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ سیلف رول کا ایک ایسا، اور سب سے بڑی چیز جو ہم کہتے ہیں، دیکھیے کوئی بھی کسی بھی آزادی کی آپ بات کر لیں، جب تک آپ کے پاس ریسورسز نہ ہوں، سب سے بڑے میرے خیال میں جو ہمارا جو سب سے بڑی جو بات ہماری ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے ہمارا ریسورس، سب سے بڑا ریسورس ہمارا پانی ہے۔ چاہے جموں کا دریا یہاں سے لے لیجئے، کشمیر میں ہے، لداخ میں، یہ 3 دریا ہیں جو ان کو ہمارا ملک پاکستان کے ساتھ بانٹ رہا ہے، اور پاکستان کو فائدہ، اور اس کے بدلے میں ہمارے ملک میں پنجاب کو فائدہ ہوتا ہے، ہریانہ کو فائدہ ہوتا ہے، راجستان، ان کے کھیت کھلیان لہرا رہے ہیں، اور اللہ کرے اور لہرائے۔ مگر اگر ہماری ریاست کے بھی تو لہرانے چاہیے، وہ ایسا نہیں ہو پا رہا۔ خالی کھیت لہرانے کی بات نہیں، اگر ہم کیلکولیشن کرتے ہیں، اگر ہم اس کا حساب لگاتے ہیں کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو ہمارے اوپر ایک بین ہے، ایک پروہیبیشن ہے، اگر ہم اپنے جموں کشمیر کے جو دریا ہیں اگر ہمیں کھلی طرح سے اس کا استعمال کرنے دیا جائے، اس کے پاور پروجیکٹس ہمارے پاس ہوں، NHPC نہ لیں، ہم کو بھکاریوں کی طرح 12% دیتے ہیں، تو ہماری سالانہ آمدنی 70,000 کروڑ روپے ہوگی جموں کشمیر کی، جس سے آپ جموں کشمیر کے جو ریاست ہے اکانومی کو کافی اس کی کایا بدل سکتے ہیں۔ آپ کے جو ابھی ہم نے انڈسٹریلائزیشن جو بھی شروعات کی تھی جب مفتی صاحب کے ٹائم میں، اب وہ آ رہی ہے، مگر دیکھیے اگر وہ چل بھی رہی ہے تو اس میں 90% جو لیبر باہر سے آ رہا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ سیلف رول میں یہ ری نیگوشیٹ ہونا چاہیے سینٹرل گورنمنٹ سے۔ جو ہمارے NHPC نے پروجیکٹس تیار کیے ہیں اس میں کئی ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں انہوں نے اپنی کمائی کر لی، یعنی جو انہوں نے انویسٹ کیا تھا وہ بھی انہوں نے حاصل کر لیا۔ تو اب میں سمجھتی ہوں کہ ان کو وہ پروجیکٹ جموں کشمیر کو واپس دینے چاہیے۔ آپ نے دیکھا جموں میں کیا حال ہے، گرمیوں میں جموں کے لوگ مرتے ہیں،
آپ نے ہمارے وہ جو لوگ بیچارے چارپائی پہ بیٹھ کے وہ پنکھا یہ ہاتھ زخمی ہو گیا ہوتا ہے، یہی حال کشمیر میں ہوتا ہے، سردیوں میں شمع جلا جلا کے ہمارے ہاتھ جل جاتے ہیں، آپ کے پاس اریگیشن کے لیے بجلی نہیں ہے کیونکہ اریگیشن میں آپ کو چاہیے ہوتا ہے پانی، کھیتی باڑی کے لیے آپ پانی نہیں چڑھا، یعنی ہر چیز میں آپ دیکھیے. تو 1947 کے بعد جموں کشمیر میں جو ہونا چاہیے تھا پازیٹیو وہ نہیں ہوا. حالانکہ جواہر لال نہرو نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جموں کشمیر کو اٹ ول بی اے شو کیس ونڈو، جس کو ساری دنیا دیکھے گی اور بولے گی یہ کیا چیز ہے. تو کہیں نہ کہیں ہم نے اس چیز کو کھو دیا ہے، اور یہی نتیجہ ہے کہ جموں کشمیر میں پچھلے 60 سال سے لوگ جو ہیں تنگ آ گئے ہیں، ناراض ہیں، اور سیلف رول اس ناراضگی کا علاج کرنا چاہتی ہے. اور آج کل کے وقت کے مطابق جب ہم گلوبلائزیشن کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یورپین کنٹریز اکٹھے ہو گئے، ایسٹ جرمنی ویسٹ جرمنی وہ جو وال ہے وہ گر گیا نفرت کا. تو جب ہمارا ملک جو کہتا ہے کہ ساک کنٹریز کو اکٹھا ہونا چاہیے، ان کو کوآپریٹ کرنا چاہیے، تو ہم کہتے ہیں ساک کنٹریز کے کوآپریشن کی شروعات جموں کشمیر سے کیوں نہ ہو. یہاں سے ہمارا ملک انڈیا پاکستان انویسٹ کیوں نہ کرے جموں کشمیر، اس کو ماڈل کیوں نہ بنائے، اس کو ایک اکنامک ٹریڈ فیئر زون کیوں نہ بنائے جہاں پر ساری دنیا کی انویسٹمنٹ ہو، بینکس آئیں، ترقی ہو، تاکہ جو جموں کشمیر کا جو حل ہو وہ خالی پولیٹیکلی نہیں ہونا چاہیے. پولیٹیکلی بے شک ہو، مگر اس کے جو فائدے ہیں وہ اکنامک بینیفٹس، خاص کر جو ہمارے نوجوان جنہوں نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے، جو چاہے اس گولی سے مرا اس گولی سے مرا نوجوان، اگر چپناڑی میں مرا، اگر وہاں ہندو نوجوان مرا تو کشمیر میں مسلمان نوجوان مرا. اگر بلجرالہ میں جس دن واجپئی جی گئے تھے بس لے کے لاہور، تو 7 لڑکے نوجوان شہید کیے گئے، مار دیے گئے، ہندو 7 لڑکے، جس میں ایک لڑکا رتن کمار 7 بہنوں میں ایک بھائی تھا. اور مطلب کشمیر میں جو لڑکے اس وقت پلے بڑے پیدا ہوئے وہ بھی نوجوان ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ سیلف رول ایک ایسا حل ہے جس کو اگر آپ امپلیمنٹ کریں گے، ایک تو ہمارے ملک کی کو کوئی ٹیریٹری چینج نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، سالمیت کو خطرہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف وہ جموں کشمیر کی پوری کایا پلٹے گا، بلکہ یہاں کے نوجوان کو اچھا ریولیوشن آئے گا، اور جو اس پورے خطے میں امن درہم برہم ہے وہ ٹھیک ہوگا. اور سب سے بڑا میسیج دیکھیے، نیوکلیئر پاور ہو، آپ کتنی ترقی کرو گے وہ بڑی چیز نہیں ہے. آپ آج کل کے دنیا میں، آج کل کے زمانے میں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ تشدد کو، دہشت کو کیسے ختم کریں گے، کس طرح پوری دنیا میں شانتی لائیں گے، کیونکہ سب سے بڑی جو اس وقت الجھن ہے وہ شانتی کی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ آج امریکہ اتنا بڑا ملک، آج وہ کہتے ہیں کہ جو ماڈریٹ طالبان ہیں افغانستان میں، ہم ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس لیے میں کہتی ہوں اگر ہمارا ملک جموں کشمیر کے حوالے سے ایک پیش رفت کر پاتا ہے تو یہ پوری دنیا میں ایک میسیج چلا جائے گا. دیکھیے ایک جمہوری ملک میں کس طرح سے انہوں نے اپنا اتنا سینسٹیو ایشو ریزالو کیا، لوگ بھی خوش ہیں اور ملک کا بھی جو ہے اس کی سالمیت کو بھی خطرہ نہیں ہوا. آپ کے کہنے کا یہ تاتپریہ ہے کہ جو اگر ہماری جموں کشمیر میں سیلف رول آتا ہے تو ہم ایک ڈراسٹک چینج ہوگا، ایک ایسا ریولیوشن آئے گا جس سے سرکار کو، سینٹرل گورنمنٹ کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور لیکن ہمارے جموں کشمیر کی کایا پلٹ ہو جائے گی. کافی ڈیولپمنٹس ہوں گی، امپلائمنٹ، بجلی، پانی، ہر طریقے سے جموں کشمیر ریاست کو فائدہ ہوگا. کسی ایک رائٹر نے بھی کہا ہے کہ جموں کشمیر ہمارے دیش کا تاج ہے، تو آپ بھی اس جموں کشمیر کو ایک تاج کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں. جی میم، ایک اور اہم پرشن جو اس سمے چل رہا ہے وہ پوچھنا چاہوں گا کہ لگ بھگ آپ کی سرکار نے پونے 6 سال اپنی سرکار چلائی ہے، لیکن اس دوران کوئی بھی ایسا چھٹ پٹ واقعہ تو چلتے رہے، لیکن کوئی بھی ایسا مین واقعہ نہیں سنا انفلٹریشن کا. لیکن ابھی کچھ مہینوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ کافی حد تک اس سمے انفلٹریشن جو ہے وہ بارڈر پہ ہو رہی ہے. کسی جگہ تار کٹی ہے، کس جگہ انفلٹریٹر یہاں آ رہے ہیں. تو اس کا کیا کارن ہے اور اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے بیسکلی انفلٹریشن جو کی آپ بات کریں پھر سے کسی حد تک بڑھ گئی ہے، پر اتنا نہیں میں سمجھتی ہوں کہ وہ اتنا زیادہ ہے کہ جتنا شروعات میں پہلے ہوا کرتی تھی. یہ سارا جو انفلٹریشن، وہاں کا ملیٹنٹ آنا، ہاتھ سے بڑھنا، لیکن ایسا ہے نا جب دیکھا نہ ہو کافی حد تک جو پچھلی سرکار گئی ہے اس میں نہ دیکھا نہیں. میں اسی کی بات کر رہی ہوں کہ باہر سے ملیٹنٹ تب آتے ہیں جب ان کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ لوکلی ان کو سپورٹ مل سکتی ہے، کیونکہ جب باہر سے کوئی آئے گا تو اس کو معلوم ہے مجھے اس ایریا میں رہنا ہے. تو ہمارے وقت میں کیا ہوا تھا، ہم نے کچھ ایسی پالیسیز اور پروگرامز اور اس طرح ہم نے اچھی گورننس دی تھی کہ
ہم نے لوگوں کا جو ہے سپورٹ جیتنے کی کوشش کی اور لوگوں کو لگا کہ یہ جو کولیشن سرکار بن رہی ہے یہ ایک پولیٹیکل پروسیس کو چلا رہی ہے، یہ انصاف دے رہی ہے، تو لوگوں کا جو دھیان ہے ملیٹنسی کے سپورٹ میں وہ کم ہوتا گیا. یعنی ملیٹنسی جو ہے وہ ملیٹنسی ایک مچھلی کی طرح ہوتی ہے اور مچھلی کو پانی چاہیے اور وہ پانی لوگ ہوتے ہیں. تو آج بدقسمتی سے پچھلے 1 سال سے پھر سے جس طرح سے مس گورننس ہے، جس طرح سے ہیومن رائٹس وائلیشنز پھر سے شروع ہو گئی، مس مینجمنٹ ہے، کہیں نہ کہیں لوگوں کو لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے. وہ پانی جو ہے ہاں وہ پانی بھر رہا ہے. تو اس طرح سے جو لوگ جب کوئی غصہ ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دوسری طرف کو دھیرے دھیرے چلنے لگتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی تعداد میں کہیں نہ کہیں لوگوں کا جو رجحان ہے وہ سرکار کے ساتھ غصہ ہوتے ہوئے دوسری طرف دھیرے دھیرے چل رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ملیٹنٹس کی ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے. اور اگر ہم ابھی بھی اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو مجھے خطرہ لاحق ہوتا ہے، کیونکہ بہت دیر کے بعد جو پارٹی ورکرز ہیں، چاہے ہمارے ہیں چاہے دوسری جماعتوں کے ہیں، انہوں نے پھر سے ڈر خوف کا اظہار کرنا شروع کر دیا، پھر سے سیکورٹی مانگنا شروع کر دیا، پھر سے وہ کہتے ہیں ہمیں کسی سیکورٹی زون میں کمرہ دلا دیجئے. کیونکہ پچھلے دنوں میں کئی جو ہے پولیٹیکل کلنگز ہو گئی ہیں. 2 دن پہلے وہ CPIM کمیونسٹ پارٹی کے 2 لوگ مارے گئے، اس سے پہلے نیشنل کانفرنس اسی طرح سے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ گڈ گورننس دیں گے، گڈ گورننس خالی جموں کشمیر میں سڑکیں بنانا یا پانی بجلی نہیں، گڈ گورننس کے ساتھ پولیٹیکل پروسیس. جب آپ ان دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. جب آپ دونوں چیزوں کو نکارتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو دوسری طرف دھکیلتے ہیں، اور وہی اس وقت ہو رہا ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جنتا کی ایکسپیکٹیشنز رہتی ہیں اور سرکار اگر ان ایکسپیکٹیشنز پہ کھری اترتی ہے تو وہ اپنا جو مائنڈ ہے کہیں اور ڈائیورٹ نہیں کرتے. لیکن جب سرکار ان کی ایکسپیکٹیشنز پہ کھرا نہیں اترتی تو لوگ ناراض ہو کے کسی اور طرف بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی تھوڑا سا ہماری ریاست کا، دیش کا جو ماحول ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، اور جو کہ ابھی دیکھنے کو بھی تھوڑا سا مل رہا ہے. بالکل جی یہ تھے ہمارے ساتھ میڈم محبوبہ جی، اور ہم نے ان سے یہ جانا کہ کیا کیا ہماری ریاست میں اس سمے ضرورت ہے اور کیا پالیسیز پہ صحیح کام کر بھی رہی ہے سرکار یا نہیں. اور انہوں نے پورے اسپشٹ شبدوں میں ہمیں یہ بتایا کہ سرکار اگر پالیسی پہ کام کر رہی ہوتی تو آج جموں کشمیر ریاست میں یہ بھوک مری نہ ہوتی. کیونکہ اس سمے عام جنتا کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں سڑک نہیں چاہیے، ہمیں برج نہیں چاہیے، ہمیں پہلے کھانا تو مہیا کرواؤ، جو کہ ایک عام جنتا کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمارا جموں کشمیر ریاست جو ہے وہ 70% رورل ایریا ہے، اور وہی کھیتی باڑی ہی عموماً جنتا کی جو ہے. لیکن اس سمے عام جنتا کو کھانے پینے کا بھی نہیں مل رہا. اور انہوں نے بڑی ایک اچھی بات کہی سیلف رول کی، جو کہ ان کی پالیسی کا، جو کہ ان کی پارٹی کا ایک نعرہ ہے. سیلف رول سے ہماری جموں کشمیر میں کافی ریولیوشن آ سکتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر سرکار، سینٹرل گورنمنٹ کو بھی اس سے کوئی نقصان نہیں ہے تو کیوں نہیں سیلف رول ہماری ریاست میں لایا جا سکتا ہے. کیونکہ دوسرے دیشوں کے راستے جو ہے وہ کھول دیے جائیں، جس سے ہمارا وہاں پہ ویپار بڑھ سکے، ہماری امپلائمنٹ، ہماری دیش کی اکانومی، ہماری ریاست کی اکانومی میں کافی چینج آئے، تاکہ جو ملیٹنسی ہے وہ نسط نابود ہو سکے، جو کہ 22 سال سے ہماری ریاست میں پنپ رہی ہے، دیمک کی طرح ہماری ریاست کو کھوکھلا کر رہی ہے. اس کو نسط نابود کرنے کے لیے سیلف رول لانا بہت ضروری اور بہت اہم ہے. ہم میڈم محبوبہ مفتی کا بہت بہت دھنیواد کرتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل نہیں، میں دوسرا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے جب مفتی صاحب نے حکومت سنبھالی تو بجلی کا نظام بالکل خراب تھا. تو ان کے پاس تو کوئی جادو کی چھڑی نہیں تھی، پر ہم نے بجلی کو امپروو کیا. ریشن کی کبھی اس قسم کی قلت نہیں ہوئی جیسے آج ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جموں میں، لداخ میں، کشمیر میں ہر ایک کو لگا کہ یہ ہمارا سانجا، یہ جو سرکار ہے یہ سانجی سرکار ہے. لداخ ہل ڈیولپمنٹ کونسل والے خوش، جموں کے لوگ خوش اور کشمیر کے لوگ خوش. مگر اگر آج آپ دیکھیں گے تو ہر جگہ جو ہے سب کچھ تتر بتر ہے، اور جو بیسک چیز ہے، بیسک چیز تو روٹی ہے، وہ لوگوں کو مہیا نہیں ہو رہی ہے. اور سرکار جو ہے اخباروں کے ذریعے اور ٹی وی کے ذریعے، جہاں مجھے یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ جب مفتی صاحب سرکار میں تھے تو ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ٹی وی پہ کیا آ رہا ہے، ہم یہ نہیں سوچتے تھے اخبار میں آج کون سی، ہمیں کوئی بادریشن نہیں تھی. مگر آج ہر چیز کو کنٹرول کیا جاتا ہے، سارے چینلز کو کنٹرول کیا جاتا ہے، نیوز کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اخبار کو کنٹرول کیا جاتا ہے.
نتیجہ یہ ہے کہ سرکار کو خود بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ زمین کے اوپر کیا ہے، کیونکہ جب آپ لکھ ہاں نہیں پتہ نہیں چلے گا. کیسے پتہ چلے گا جب کہ آپ نے ایک آدمی کو صرف اسی چیز کے لیے رکھا ہے کہ بھئی آپ دیکھو کون سی خبر کہاں جا رہی ہے، اس کو آپ کسی طرح سٹاپ کر لو، اور ٹی وی میں صرف اچھا اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، اخباروں میں صرف اچھی اچھی بات دیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ بھی میرے خیال میں کسی نہ کسی حد تک جو سرکار کی ناکامی ہے اس کی بڑی وجہ ہے، کیونکہ ان کو اصلی بات کا پتہ نہیں چلتا ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے پہلے یہ بتایا کہ ان کی پالیسی ہی نہیں ہے کوئی. اگر کسی بھی آپ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس کو بھی ہم اگر سوچ کے نہ پڑھائیں، نہ کسی طریقے سے کھلائیں، اس کی اچھی دیکھ بھال نہ کریں، تو وہ بھی آپ کا ایک پروگرام ہونا چاہیے، ایک پالیسی ہونا بہت ضروری ہے. اسی پالیسی کو لے کے ہی یہ تو سرکار چلانا ہے، اس میں کم سے کم 20-25-30 لاکھ لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہے. تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ پالیسی ہونا بہت ضروری ہے. جی میم، ہم آپ کا ٹائم ٹی وی میں دھنیہ واد کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا وقت دیا.